بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں ترجمہ اور آواز ڈاکٹر ساجد صدیقی. مکمل بھگوت گیتا کا اردو زبان میں ترجمہ شریمد بھگوت گیتا، یعنی امن، سلامتی اور سکون دینے والی ہدایات پر مبنی خدا کا بیان. آٹھواں باب، آٹھواں ادھیائے. خدا یعنی برہم کی تعریف، اس کی صفات اور شرک. ایک خدا کی رضا پر چلنے والی پیدائشی فطرت یعنی روحانیت یا وحدانیت یا ادھیاتم. زندگی کے ہر لمحہ ایک خدا کو یاد رکھنے والا موحد ہی خدا کو پا سکتا ہے. ارجن نے کرشن سے سوال کیا، وہ خدا یعنی برہم کسے کہتے ہیں؟ روحانیت یا وحدانیت یعنی ادھیاتم کسے کہتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ ذات کے اعمال کیا ہیں؟ اور تمام مخلوقات کا حاکم، منتظم اور رب کسے کہا جاتا ہے؟ تمام دیوتاؤں یعنی فرشتوں کا حاکم و منتظم کسے کہتے ہیں؟ خدا یعنی وحی کا حاکم اور منتظم کس طرح وحی بھیجتا ہے؟ اور اے مدھوسودن یعنی کرشن، کون یہاں اس دنیا میں اس جسم میں موجود ہے؟ موت کے وقت من کو شرک سے قابو میں کر کے اسے کیسے جانا جا سکتا ہے؟ کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ سب سے اعلیٰ اور اول، لافانی یا حرف حرف نام والا اوم خدا یعنی برہم ہے. ہر انسان کی اپنی ایک خدا کی رضا پر چلنے والی فطرت روحانیت ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ مخلوقات کو تخلیق کرنے کے بعد ہر مخلوق کو اس کا فطری کام عطا کرنا، مسخر کرنے کا عمل ہے. اے جسم رکھنے والوں میں سب سے اعلیٰ یعنی ارجن، انسان فنا ہونے والی فطرت کی حامل ذات ہے، اور اس انسان کے جسم پر میں خدا یعنی مخلوقات کا حاکم، فرشتوں یعنی دیوتاؤں کا حاکم اور خدا کا حاکم حکومت کر رہا ہوں. اور زندگی کی شروعات سے مرنے کے وقت تک مجھے حقیقی طور پر یاد کرتے ہوئے جو جسم کو چھوڑ جاتا ہے وہ میری رضا پر چلنے والی فطرت پا چکا ہے. اس طرح ماننے میں ذرا بھی شک نہیں ہے. اے کنتی کے بیٹے، انسان آخری لمحے میں جسم کو چھوڑتے وقت جس مخلوق یا دیوتا کو بھی یاد کرتے رہتا ہے، بلا شبہ اس مخلوق یا دیوتا کی رضا پر چلنے والی فطرت پا لیتا ہے، کیونکہ دنیا میں زندگی بھر ہمیشہ اس مخلوق یا دیوتا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی مشغول رہا تھا. اسی لیے زندگی کے ہر لمحے مجھے ہی یاد کرتے رہو. من یعنی نفس اور عقل کو میری مرضی کے سپرد کرنے کے لیے جہاد کرو. اس طرح کرنے سے بلا شبہ تم مجھے حقیقی طور پر حاصل کرو گے. اے پارتھ یعنی ارجن، کسی اور مخلوق یا دیوتا کی طرف اپنے ذہن کو نہ بھٹکانے والا، ویدوں کے مطالعے کے ذریعے خدا کی عبادت میں لگا رہنے والا، ہمیشہ خدا کے بارے میں غور و فکر کرنے والا انسان سب سے اعلیٰ اور روحانی ہستی یعنی خدا کو پا لیتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو خدا کو اس طرح یاد کرتا ہے کہ وہ خدا تمام جہانوں کا عالم ہے، سب سے قدیم ہے، حاکم مطلق ہے، لطیف سے لطیف تر ہے، تمام مخلوقات کو پالنے والا اور ان کا سہارا ہے. اس کی شکل اور قدرت کو خیال میں لایا نہیں جا سکتا. سورج کی طرح پر نور ہے، گمراہی اور تاریکی سے پرے ہے. بے شک جو عابد موت کے وقت دونوں بھوؤں کو اور سانسوں کو درمیان میں مکمل طور پر قائم رکھنے والا ہے، من کو کسی اور مخلوق یا دیوتا کی طرف نہ بھٹکانے والا ہے، ایمان کی طاقت کے ذریعے خدا کی عبادت یعنی بھکتی میں عمر بھر لگا رہنے والا ہے، وہ عابد اس سب سے اعلیٰ اور روحانی ہستی یعنی خدا کو پا لیتا ہے. خدا ایک ہے جس کا نام حرف حرف یعنی اوم، آ،
او مو ہے۔ خدا کو ہمیشہ یاد رکھنے کا صلہ جنت ہے۔ توحید کا نظریہ سب سے آسان ہے۔ کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ جس جنت کے مقام میں داخل ہونے کی خواہش کے لیے ویدوں کو پڑھنے والے حرف نام والے لافانی خدا اوم کی تسبیح کرتے ہیں، غصے کو چھوڑنے والے جو بڑے بڑے مومن ویدوں کا مطالعہ کر کے خدا کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، میں تم کو اس مقام کے متعلق مختصراً بتاؤں گا۔ جسم کے تمام دروازوں پر قابو پانا اور من یعنی نفسانی خواہشات کو دل میں بند کر کے اپنی سانسوں کو سر پر قائم کرنا، خدا سے اپنی یاد کو جوڑنا ہے۔ نوٹ: قرآن کریم میں بھی حروف مقطعات ہیں جو حرف ہیں، جیسے ا او مو کی طرح ا ل مو وغیرہ سے بعض سورے کی شروعات ہوتی ہے۔ اس طرح جو عابد مجھ ایک لافانی خدا کو اوم کہہ کر یاد کرتے ہوئے اپنے جسم کو چھوڑ جاتا ہے، وہ جنت کی سب سے اعلیٰ منزل حیات پا لیتا ہے۔ اے پارتھ یعنی ارجن، جو عابد کسی اور مخلوق یا دیوتا کی طرف ذہن کو نہ لگا کر صبر کے ساتھ ہمیشہ میرے بتائے ہوئے قوانین اور طریقے کے مطابق میری یاد میں لگا رہتا ہے، میں اس کے لیے بہت ہی آسان ہوں، کیونکہ یہ عابد صبر کے ساتھ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ پنرجنم یعنی بار بار جنم یا پیدائش جہنم میں ہوتی ہے۔ دنیا، آخرت اور جنت اور جہنم کی حقیقت۔ شرک کو ترک کرنے سے ہی خدا ملتا ہے۔ کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ اس طرح مجھے حاصل کر کے عظیم انسان ہمیشہ قائم نہ رہنے والے تکالیف اور دکھوں سے بھرے ہوئے جہنم کے مقام میں بار بار پیدا نہیں ہوتے، بلکہ مکمل طور پر میری عبادت میں لگ کر جنت کی سب سے اعلیٰ منزل حیات حاصل کر لیتے ہیں۔ اے ارجن، خدا کے مقام یعنی عالم جنت کے اطراف میں جتنے بھی عالم جیسے دنیا اور جہنم وغیرہ ہیں، وہاں بار بار پیدا ہونے اور مرنے کا چکر چلتے رہتا ہے، لیکن اے کنتی کے بیٹے، مجھ کو پانے کے بعد جنت میں کسی کی بار بار پیدائش نہیں ہوتی۔ خدا کا ایک دن انسانوں کے 1000 سال کے برابر ہے، اور خدا کی ایک رات بھی انسانوں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ جو لوگ یہ جانتے ہیں وہ دن اور رات کو حقیقی طور پر جاننے والے انسان ہیں۔ دنیا میں بار بار پیدائش اور موت اس طرح ہے کہ رات میں نہ دکھائی دینے والی تمام مخلوقات دن کے آنے پر دکھائی دے کر ظاہر ہو جاتی ہیں، اور بے شک رات آنے پر اس رات میں مل کر نہ دکھائی دے کر انہی مخلوقات کی موت ہو جاتی ہے۔ اے پارتھ یعنی ارجن، دن کے آنے پر تمام قسم کی مخلوقات پیدا ہوتی ہیں، اور رات کے آنے پر ان مخلوقات کی از خود موت ہوتے رہتی ہے۔ بے شک مخلوقات کی یہ تخلیق در تخلیق کا اعادہ اس دنیا میں میرے ذریعے ہوتے رہتا ہے، لیکن اس دنیا سے پرے آخرت کی تخلیق ہے جو نہ دکھائی دینے والوں سے بھی زیادہ نہ دکھائی دینے والی ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والی بھی ہے۔ اسی لیے یہ آخرت وہ تخلیق ہے جو تمام مخلوقات کے خاتمے پر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس آخرت کو خدا نہ دکھائی دینے والی اور لافانی کہہ رہا ہے۔ اس طرح خدا آخرت میں موجود جنت کے مقام کو سب سے اعلیٰ منزل حیات بھی کہہ رہا ہے، جسے حاصل کر لینے کے بعد انسان دنیا میں واپس نہیں آتے۔ خدا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ آخرت کا سب سے اعلیٰ مقام ہی میرے رہنے کی جگہ ہے۔ اے پارتھ، وہ خدا انسان ہونے سے پرے ہے، لیکن کسی اور مخلوق یا دیوتا کی عبادت کے بغیر اس کی عبادت کرنے سے ہی اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ خدا ہے جس کے ذریعے تمام مخلوقات کا یہ پھیلاؤ ہے، اور جس کے ذریعے مخلوقات کے خاتمے یعنی قیامت کا قائم ہونا ہے۔
जन्नत की तरफ ले जाने वाले रोशनी के रास्ते का माहौल और जहन्नम की तरफ ले जाने वाले तारीकी के रास्ते का माहौल। ईमान और आमाल सालिहा की जजा यानी फल आखिरत में मिलेगा। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि लेकिन ऐ भारत में आला, जिस वक्त मुख्तलिफ किस्म की नेकी और बदी में मुलविस बंदे मरने के बाद बार बार पैदाइश और मौत की वापसी वाले जहन्नम के मुकाम और बार बार पैदाइश और मौत की वापसी ना होने वाले जन्नत के मुकाम को भी हासिल करेंगे, उस वक्त के माहौल को मैं बताता हूँ। खुदा को जानने या ईमान रखने वाले इंसान मरने के बाद खुदा की तरफ रोशनी के रास्ते के जरिए इस तरह जाएंगे कि वहाँ ऐसा लगेगा जैसे 6 महीने सूरज शुमाल की जानिब हो गया है, जिसकी वजह से दिन है, उजाला है और नूर फैला हुआ है। पैदाइश और मौत की बार बार गर्दिश या वापसी वाले जहन्नम के मुकाम को हासिल करने वाले बंदे तारीकी के रास्ते से जाएंगे। वहाँ ऐसा लगेगा जैसे 6 महीने सूरज जुनूब में हो गया है, जिसकी वजह से अंधेरी रात है, धुआं है और चांद के महीनों की धुंधली रोशनी है। मेरे जरिए वेदों में भी मरने के बाद इस दुनिया से जाने के लिए 2 रास्ते बताए गए हैं। इन दोनों रास्तों में बेशक एक रोशनी का रास्ता है और दूसरा तारीकी का रास्ता है। एक रास्ता पैदाइश और मौत की बार बार वापसी या गर्दिश न होने वाले जन्नत के मुकाम की तरफ ले जाता है और दूसरा तारीकी का रास्ता है जो कि बार बार पैदाइश और मौत की वापसी या गर्दिश वाले जहन्नम के मुकाम की तरफ ले जाता है। ऐ पार्थ, इन दोनों रास्तों को जानने वाला या इन पर ईमान रखने वाला आबिद किसी भी उलझन का शिकार नहीं होता। इसीलिए ऐ अर्जुन, हर वक्त इबादत में लगे रहो। आबिद को हमेशा वेदों के मुताले, आमाल सालिहा की तामील, खुदा की राह में जिहाद और सदका और खैरात जैसे पाक आमाल की आखिरत में न खत्म होने वाली जजा बताई गई है। इसीलिए वो इन्हें अच्छी तरह जानता है और इन तमाम सीलों को वो सबसे पहले जन्नत के सबसे आला मुकाम पर पहुंचने के बाद हासिल करेगा। 8वां बाब 8वां अध्याय खत्म हुआ।